اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم موجود حضرات، امید آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایسا کیوں ہے کہ ایک مسلمان کی جان بہت سستی ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو پوری دنیا تو اکٹھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ مسلمان بھی اس پر غم زدہ نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی انگریز یا اس کا کوئی بچہ یا اس کا کوئی بھی فرد کسی حادثے میں مر جائے تو مسلمانوں کا نام آتا ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں؟ مثال لے لیں افغانستان، عراق، شام، لبنان، برما، یہاں پہ مسلمان مر بھی رہے ہیں اور الٹا انہیں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. اس کی مثال فلسطین میں لے لیں کہ فلسطین کے لوگوں کو ان کے ہی ملک سے در بدر کر دیا، فلسطین کے ہی لوگوں کو مارا جا ہے، اور اس پر کوئی ایکشن لینے کے بجائے انہیں کوئی دہشت گرد قرار دیا جا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے. ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کا شکار ہیں اور دہشت گردی کا شکار ہیں، اور دنیا ہمیں ہی مسلمانوں کو ہی دہشت گرد قرار دے رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک مثال ہے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہا ہے. یہ واقعہ ہلاکو خان کے دور کا ہے. ہلاکو خان تتاری، آپ جانتے ہوں گے ہلاکو خان کو ایک بہت بڑا جرنیل رہا ہے، اور اس کے راستے میں جو آتا اس کو ختم کرتا جاتا. ہلاکو خان نے مسلمانوں پہ حملہ بھی کیا، ان کو شکست بھی دی، اور ان پہ حکمرانی بھی کی. اس دور میں مسلمان اپنے دین کو چھوڑ چکے تھے. وہ کچھ یوں کہ ایک بار ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کے لیے نکلی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں، کچھ مسائل پوچھ رہے ہیں. تو ہلاکو خان کی بیٹی نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے عالم دین سے مسائل پوچھ رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا اس عالم کو لے کر آؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں. تو وہ عالم آ گیا. ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا کیا تم اللہ کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا جی مانتے ہیں. کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے غالب کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں یقین اللہ جسے چاہتا ہے غالب کرتا ہے اور ہمارا ایمان ہے. تو کیا تم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ہم نے تم لوگوں کو شکست دی، تم پر غالب ہوئے؟ عالم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. اس نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا اللہ ہم سے ہی پیار کرتا ہے. وہ کیوں؟ اس نے کہا کبھی آپ نے ریوڑ چلانے والے کو دیکھا ہے؟ کوئی ریوڑ ہوتا ہے، بکریاں ہوتی ہیں، بھیڑیں ہوتی ہیں. اس نے کہا جی دیکھا ہے. اور وہ ریوڑ والا اپنے ساتھ کتے بھی رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی رکھتا ہے. اچھا اب یہ بتائیں، اب جب ریوڑ میں سے کچھ بھیڑ بکریاں پھیل جاتی ہیں، یہ اپنی جگہ سے اپنے گروپ سے نکل جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ریوڑ والا اپنے کتوں کو بھیڑوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. وہ کب تک ان کے پیچھے جاتی ہے؟ جب تک وہ واپس اپنی گروپ میں نہ آ جائے. کہتے ہیں ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم لوگ اپنے اللہ کو چھوڑ کے دین سے ہٹ چکے ہیں. تم لوگ بھی ہمارے لیے اللہ کے چھوڑے کتے ہو. جب تک ہم اللہ کے دین سے دور رہیں گے تم ہمارے پیچھے ہم پر مسرت رہو گے، ہم پر ہیوی رہو گے، ہم لوگوں کو شکست دیتے رہو گے، ہمیں مارتے رہو گے. جب ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اپنے دین پر واپس آ جائیں گے، اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے، تو اس دن تم لوگوں کا چیپٹر، تم لوگوں کی وجود ختم ہو جائے گا. یہ بات صرف اس وجہ سے سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو ظلم کا شکار ہیں، جو ہمارے پر مصیبتیں حاوی ہوئی پڑی ہیں،
جو دنیا ہم پر حاوی ہوئی پڑی ہے، ہم بھی ماننے کے باوجود ہم پہ ہی دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دور جا چکے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہٹ چکے ہیں۔ اللہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف آئیں، اس کی طرف رجوع کریں، نیک کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہر وہ کام کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ جس دن ہم یہ کام شروع کر دیں گے، اس دن ہم لوگ اس دنیا میں دوبارہ ترقی بھی کریں گے اور ہم سے دنیا ڈرنے بھی لگے گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ بات کچھ حد تک سمجھ آئی ہوگی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔